والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک باواز بلند۔ صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ آپ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دور ہے کوئی قریب ہے، کوئی کتنا بھی قریب ہو جائے پھر بھی اس کی کوئی حد اور لمٹ ہوتی ہے کہ بھئی وہ بندہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، ایک بندہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا، وہ بندہ اگلی صف پہ بیٹھا ہوا تھا، میں اس سے تھوڑا 10 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ رب تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے، یعنی رب تعالیٰ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کی اقربیت کا یہ حال ہے، یہ کیفیت ہے۔ اب ایک دفعہ اللہ کہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ حضور بتائیے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ دور ہے تو ہم زور زور سے اس کو آواز دیں، قریب ہے تو ہم سرگوشی کرے۔ رب تعالیٰ نے قرآن اتارا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے سوال کرتے میرے بندے میرے بارے میں، پس ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اور اس قرب کو اس آیت میں بیان نہیں کیا، صرف یہ بات بتلائی اللہ نے اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، میں ان کے اتنا قریب ہوں کہ یہ جب بھی دعا کریں میں ان کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول فرماتا ہوں۔ اللہ تعالی خود فرماتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے، شاہ رگ کدھر ہے؟ یعنی بندہ بندے کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا اللہ بندے کے۔ اللہ اکبر۔ ساری کائنات میں اللہ تعالی نے بندہ ایک ایسی ہستی اور ایسی شخصیت بنائی ہے، ایک ایسی دولت اس کو عطا کر کے پیدا فرمایا جس کو روح کہتے ہیں۔ روح دو چیزوں کا مجموعہ بندہ، ایک اس کا نفس ہے، جان ہے، دوسری اس کی روح ہے۔ روح ایسی چیز ہے، کوئی بندہ بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ ہو، ڈاکٹر ہو، جب اس کی روح نکل جائے تو اس کو ڈاکٹر کہنا جائز ہے۔ کوئی قاری ہو، کوئی حافظ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی سائنسدان ہو، روح نکلتی ہے تو اس کا سٹیٹس اور اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسی کیفیت بھی ہے
اس کے غصے کو برداشت کر. والکاظمین الغیظ، غصہ تو رکھا ہے اللہ نے اندر، اتنا غصہ رکھا ہے. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، 3-4 دن ہوئے، یہ ساتھ ایک گاؤں چندر کے، وہاں پر ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دی گولی مار کے. وجہ کیا بنی کہ وہ بیڈ کا گدا لے کے ان کے گھر کے سامنے سے کیوں گزرا ہے. انہوں نے کہا جی گدا لے کے تو یہ گھر کے سامنے سے گزرے ہو، کیوں گزرے؟ گولی مار دی، بندہ مار دی. فرمایا اب جس نے گولی ماری، کلہاڑیوں سے بندے زخمی کیے، ڈنڈے مارے گئے، ان کا نفس ان کے قابو سے باہر ہو گیا، اور اس نے ان کو ایسی دلدل میں پھینک دیا. اب کیا تھا؟ والکاظمین الغیظ. آپ صاحب والکاظمین یہ ہمارے آپ صاحب ہیں. ایک دفعہ یہاں گور میں سے 1 درجن انڈے لیے گھر لے جانے کے لیے. اسی آیت پر میں یہاں تقریر کر کے گیا تو انڈے حافظ صاحب گاڑی سے اتر گئے، جو فرنٹ سیٹ تھی ساتھ والے اس پر انڈے رکھے. اچانک پروگرام بنا کہ حافظ صاحب چلو ہوٹل سے روٹی کھا آتے ہیں، گھر والے نہیں ہیں، چلو روٹی کھاتے ہیں. حافظ صاحب اندر بیٹھو. حافظ صاحب نے اندر بیٹھے تو وہ انڈوں کے اوپر بیٹھ گئے نا. ماشاءاللہ حافظ صاحب کا وزن بھی کوئی 60-70 کلو ہوگا، تو 60-70 کلو کا وزن جب انڈوں پر پڑا تو انڈے ٹوٹ گئے. اب انہوں نے مجھے کہا کہ استاد جی ایک آیت ایک مرتبہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی. میں نے کہا کیسے؟ کہتے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. مومن کی شان یہ ہے. کون سا مومن؟ جس مومن کی تربیت ہو جائے اور جس کا نفس قابو ہو جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ غصے کو پی جاتا ہے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کرتا ہوں آپ کو. بالکل پہلے پارے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اس کی بنیادیں بلند ہو گئیں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی بنیادیں بلند کر دی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہا یا اللہ یہ جو محنت کی ہے قبول فرما لے، ہم نے تیری مسجد بنائی ہے، تیرا گھر بنایا، قبول فرما لے. اور بہت ساری دعائیں کی اپنی اولاد کے لیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک. ابھی آپ سے کہنا ہے اسلام کی شرطیں سنائیں، ایک ہی سانس میں آپ نے ساری سنا دینی. ابراہیم خلیل اللہ جیسا بندہ کہہ رہا ہے وجعلنا مسلمین لک، جو نبی ہے، نبی کا باپ ہے، فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے مسلمان بنا لے. کیا بنا لے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً. یہ جو نفس کی شرارتوں سے بچ جائے، میری اولاد نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائے، یا اللہ ان کو بھی نفس کی خباثت سے اور شرارت سے بچا لینا. آخر میں جو انہوں نے دعا فرمائی، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان میں وہ رسول بھیج، ان میں اپنا وہ رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، جو ان پر تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. حکمت کیا چیز ہے؟ اسی نفس کو قابو کرنا، اسی کا نام حکمت ہے. نفس تو بے قابو گھوڑا ہے، کسی نے اسے کتا بھی کہا، کسی نے اسے مکار کہا، کسی نے اسے خبیث کہا. اور جن لوگوں نے اس نفس کو اپنے کنٹرول میں کیا ہے
وہی کائنات کے خوش نصیب لوگ ہیں. ان کے اوپر لوگوں نے روڑیاں تک پھینکی ہیں. جے کوئی سٹے کوڑا کرکٹ وانگ اروڑی سیے ہو. جے کوئی سٹے کوڑا کرکٹ وانگ اروڑی سیے ہو. جس وہی سہے گا نا. نہیں تو یہاں تو قتل ہوئے ہیں، موٹر سائیکل تیز چلایا، چھینٹیں پڑ گئی، گولی مار کے بندہ مار دیا کہ تیری چھینٹیں میرے موٹر سائیکل میرے کپڑوں پر پڑ گئی. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کا نفس ان کے کنٹرول اور قابو میں. وہ سمجھتے ہم بڑے پلوان ہیں، حالانکہ وہ ناکام و نامراد ہو گئے. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یا اللہ وہ رسول بھیج جو ان کا تزکیہ کرے. ان نفس نے اس کو قابو کر رکھا ہے. جی آپ نے دعا نہیں دیکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت آدم کی، حضرت یونس کی؟ ہر نبی نے یہ دعا کی. کسی نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نبی تو ظلم نہیں کرتا. کسی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی آپ نبی ہو کر بھی اپنے آپ کو چھوٹا، اپنے آپ کسر نفسی، اور اس نفس کا غلام ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. پوٹے خاں بنتا بولے میں رب کا قرآن کہہ رہا ہے
نحن اقرب الیہ من حبل الورید. دیکھو نا اس مجلس میں بیٹھ کے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، قرآن شریف سامنے پڑا ہوا ہے، کوئی بندہ بھی ادھر ادھر کی حرکت نہیں کرے گا کہ یار مسجد کے آداب ہیں، قرآن شریف کا ادب ہے، محفل ہے. جب رب کہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے، تو جن کا نفس قابو آ گیا ان کو رب نظر آ گیا. رب کو نظر آنے کا بھی کنسیپٹ تو اسلام میں ہے نا. میں نبی پاک کی حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، ذرا تھوڑا سا ہلکا سا سبحان اللہ کہیں. بعض بندے زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ذرا سبحان اللہ کہتے برکت ہو جاتی. پھر ایک مرتبہ واہ جی واہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اس طرح رب کی عبادت کر کے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. یعنی رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ تو دیکھنے کی کوشش تو کر، ٹرائی تو مار. ان تعبد اللہ کانک تراہ، سینہ گزٹ ہی ہے جو میں بات بتانے لگا ہوں کہ ایک عیسائی مسلمان ہوا، ہمارے استاد گرامی ہیں، کہتے مسلمان ہوا تو اسے کہا یار نماز پڑھتے، کہتے چلو نماز پڑھتے. مسجد میں گیا، سب نے کہا اللہ اکبر، سب نے ہاتھ کانوں تک بلند کی اور نیچے کر لی، کوئی سنتے پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے. وہ وضو کر کے کھڑا ہوا تو اس نے ایسے کیا 2 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس طرح کر کے رکھا. پھر اس نے ہاتھ مانگ. آدھے گھنٹے میں تو بندے ساری نماز پڑھ لیتے ہیں نا. 17 رکعتوں والی نماز آدھا گھنٹہ کی ہے، وہ تو 15 منٹ میں ویلے ہو جاتے. حالانکہ نماز لمبی پڑھ